اللہ رب العالمین نے نیک صالح لوگوں کی موت کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے پاک روح، اے اطمینان والی روح، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اپنی رب کی طرف لوٹ چل اس حال میں کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے خوش۔ فادخلی فی عبادی، پس تو میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاش کہ آپ اس وقت دیکھتے جبکہ یہ ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں۔ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اور فرشتے اپنے ہاتھ کو بڑھا کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں اخرجوا انفسکم، اپنی جانیں نکالو، اخرجوا انفسکم اليوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق وکنتم عن آیاتہ تستکبرون۔ فرشتے اپنے ہاتھ کو بڑھا کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم اپنی جانیں نکالو، آج تم کو ذلت اور رسوائی کی سزا دی جائے گی، اس لیے کہ تم اللہ رب العالمین پر جھوٹ گھڑتے تھے اور اللہ رب العالمین کی آیات سے تکبر کرتے تھے، اللہ رب العالمین کی آیات سے اعراض۔ میرے بھائیو، اب وقت آ چکا ہے کہ غفلت کی نیند میں سویا ہوا انسان غفلت کی نیند سے بیدار ہو جائے، خواب غفلت کو چاک کر کے نیند سے بیدار ہو جائے اور موت کے کڑوے گھونٹ کو پینے سے پہلے، موت کے کڑوے گھونٹ کا پینے کا وقت آنے سے پہلے، موت کا جام پینے سے پہلے، سانس اور حرکات قلب بند ہو جانے سے پہلے اور آخرت کا سفر، قبر کا سفر شروع کرنے سے پہلے غافل انسان اپنی غفلت سے جاگ جائے۔ میرے بھائیوں، اب وقت آ چکا ہے کہ غافل انسان اپنی غفلت سے بیدار ہو جائے، جاگ جائے۔ میرے بھائیوں، اس لیے بیدار ہو جائے کہ جب موت نے انبیاء اور رسول علیہ السلام، اولیاء اور متقین کو معاف نہیں کیا، نہیں چھوڑا، تو ہم اور آپ کس قید کے مولی ہیں کہ ہم موت کی تیاری نہیں کرتے، موت اور موت کے بعد آنے والے مراحل کے لیے تیاری نہیں کرتے، قبر کے بعد آنے والے مراحل کے لیے تیاری نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ صاد آیت نمبر 67 اور 68 کے اندر، اللہ رب العالمین فرماتا ہے قُلْ هُوَ نَبٌ عَظِيمٌ أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ، کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بہت ہی بڑی خبر ہے، وہ موت بہت ہی بڑی خبر ہے جس سے تم اعراض کرتے ہو، جس سے تم پیٹ پھیر رہے ہو، جس سے تم منہ موڑ رہے ہو، جس سے تم اعراض کر رہے ہو، وہ موت بہت ہی بڑی خبر ہے۔ جب وہ موت تمہارے پاس آ جائے گی، تمہارے تمام سپنوں کو چکنا چور کر دے گی، تمہارے تمام سپنوں کو ختم کر دے گی، تمہاری چکا چوند دنیا کو ختم کر دے گی، برباد کر کے رکھ دے گی، اس لیے وہ بہت ہی بڑی خبر ہے۔ کہہ دیجیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے میرے بھائی، اس لیے اپنی موت کا وقت آنے سے پہلے میرے بھائیوں، آج جو ہمارا نوجوان، آج جو مسلمان دین سے غافل ہے، آج جو دین سے دور ہے، مسجد سے دور ہے، اس کی زندگی میں 5 وقت کی نماز نہیں ہے، دین سے بیزار ہے۔ میرے بھائی، یہ مولوی صاحب کا قول نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی آیت اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کو میں سنا رہا ہوں۔ وہ وقت آنے سے پہلے، موت کا کڑوا گھونٹ پینے سے پہلے آخرت کے بارے میں خدا را آخرت کے لیے فکر کیجئے اور مسجد کا رخ کیجئے میرے بھائی، اس لیے کہ سب کو ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے۔ آئیے اب میرے بھائیوں مختصراً میں آپ حضرات کے سامنے اس بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ نیک اور بد، اللہ رب العالمین کے فرمانبردار اور اللہ رب العالمین کے نافرمان بندوں کی جس طریقے سے ان دونوں کی زندگی میں بہت زیادہ فرق ہوا کرتا ہے، اس طریقے سے ان دونوں کی موت میں بھی بہت زیادہ فرق ہے۔
जिस तरीके से दोनों की जिंदगी एक जैसी नहीं होती है, इस तरीके से दोनों की मौत भी एक जैसी नहीं होती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह जासिया आयत नंबर 21 में 21 नंबर की आयत में इरशाद फरमाता है, अम हसिबल्लज़ीना इज्तरहुस्सय्याति अन नजअलहुम कल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सवाअम महयाहुम व ममातुहुम साअ मा यहकुमून। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, क्या बुरे काम करने वालों का, क्या गुनाह के काम करने वालों का, बदकारों का, खताकारों का, फासिक व फाजिर का, मुनाफिक का ये ख्याल है, उनका ये वहम गुमान है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको उन लोगों के जैसा कर देंगे जिन लोगों ने ईमान लाए और हमने सालेह किए। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, सवाअम महयाहुम व ममातुहुम, क्या दोनों का मरना जीना एक जैसा होगा। साअ मा यहकुमून, बुरा है वो फैसला जो वो कर रहे हैं। मेरे भाई इस आयत करीमा में गौर करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये कह रहा है, क्या उन मुजरिमों का, उन बदकारों का, गुनहगारों का, फासिकों फाजिर का, मुनाफिक का ये ख्याल है, ये वहम गुमान है कि उनका और ईमान वालों का और हमले साले करने वालों का दोनों का मरना जीना एक जैसा होगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि उनका ख्याल बुरा है, उनकी सोच बुरी है, उनका ख्याल बुरा है, बुरा है वो जो फैसला करते हैं। दोनों की मौत और हयात में बहुत ही ज्यादा फर्क है। और ये फर्क क्या है, इसके मुतालिक मेरे भाई मुतादिद कुरानी आयात और अहादीस मुबारका मौजूद है, उनमें से चंद एक दलाइल आप भी समाअत फरमाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह फज्र आयत नंबर 27 से लेकर 30 तक के अंदर इरशाद फरमाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कौम सालेह लोगों की मौत की कैफियत को बयान करते हुए इरशाद फरमाता है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ पाक रूह, ऐ इत्मीनान वाली रूह, इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मरदिया, तू अपनी रब की तरफ लौट चल इस हाल में के तू उससे राजी, वो तुझसे खुश। फदखुली फी इबादी, बस तू मेरे नेक बंदों में दाखिल हो जा। वदखुली जन्नती, और मेरी जन्नत में चली जा। मेरे भाई अजीम बशारत और खुशखबरी एक मोमिन को उसके मौत के वक्त दी जाती है। गोया कि उसकी मौत आसान होती है और उसकी मौत इस हालत में आती है जबकि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से राजी और अल्लाह उससे राजी होता है। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उसकी मौत इतना आसान होती है, इतना आसान उसकी मौत होती है, जिस तरीके से मशकीजा से पानी बासानी निकल आता है, इस तरीके से उसके जिस्म से रूह निकल जाती है मेरे भाई। और अल्लाह के नाफरमान और बुरे लोगों की मौत इस हालत में आती है जबकि फरिश्ता मौत का फरिश्ता उसकी मौत के वक्त ही अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाराजगी की खबर सुनाता है और उसकी रूह को मुखातब करते हुए कहता है कि तू अल्लाह रब्बुल आलमीन की गजब की तरफ चली जा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह के नाफरमानों की मौत की कैफियत का तज़किरा करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह नाम आयत नंबर 93 नंबर की आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, वलौ तरा इज़ ज़ालिमूना फी गमरातिल मौत, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काश कि आप उस वक्त देखते जबकि ये जालिम लोग मौत की सख्तियों में होते हैं। वल मलाइकतु बासितू ऐदीहिम, और फरिश्ते अपने हाथ को बढ़ा करके कह रहे होते हैं, आखरिजू अनफुसकुम, अपनी जाने निकालो, आखरिजू अनफुसकुम यौम तुजज़ौना अज़ाबल हूनी बिमा कुंतुम तक़ूलूना अलल्लाहि गैरल हक़ व कुंतुम अन आयातिही तस्तकबिरून। फरिश्ते अपने हाथ को बढ़ाकर कह रहे होते हैं कि तुम अपनी जान निकालो, आज तुमको जिल्लत और रुसवाई की सजा दी जाएगी, इसलिए कि तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन पर झूठ धरते थे और अल्लाह रब्बुल आलमीन की आयत से तकब्बुर करते थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की आयत से एराज करते थे। मेरे भाई इस आयत करीमा में गौर करें।
اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے کہ ظالم کی موت کتنی بری اور کتنی خطرناک ہوتی ہے کہ فرشتہ موت اس کی جان کو نکالنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، خود اسی کو حکم دیتے تم اپنی جانیں خود نکالو، فرشتہ موت کا فرشتہ اس کی جان نکالنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، اور اس کے موت کے وقت ہی اسے عذاب الہی کی دھمکی دے دی جاتی ہے کہ آج تم کو ذلت اور رسوائی کی سزا دی جائے۔ کیونکہ تم اللہ رب العالمین پر جھوٹ کرتے تھے۔ میرے بھائیو، آج بعض مسلمان ایسے آپ سوشل میڈیا میں دیکھتے ہوں گے کہ بعض مسلمان ایسے ہیں جو آج کرسمس ڈے مناتا ہے۔ میرے بھائیو، آج وہ بھی سیلیبریٹ کر رہا ہے، سیلیبریشن کر رہا ہے، ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہا ہے۔ اس کو معلوم نہیں 25 دسمبر کو عیسائی کس نے کرسمس ڈے مناتا ہے؟ 25 دسمبر کو عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی جنم دن کے مبارک کے طور پر وہ کرسمس ڈے مناتا ہے، اور ان کا یہ عقیدہ ہے نعوذ باللہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کا بیٹا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے قرآن مقدس میں کہ جو کوئی بھی شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا بیٹا ہے، اللہ رب العالمین نے بیٹا بنا لیا، اس نے اتنی بڑی بات کہہ دی اللہ رب العالمین کے خلاف، اتنی بڑی بات کہہ دی، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین شک ہو جائے، اتنی بڑی بات اس نے کہہ دی۔ آج ہمارے مسلمان نوجوانوں کو ذرہ برابر ہی پرواہ نہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ذرہ برابر بھی علم نہیں ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی کے مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے نوجوانوں کو سوچنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے کہ یہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، تو موت کا فرشتہ جب ظالم لوگوں کی روح قبض کر رہے ہوتے ہیں تو اسی وقت انہیں عذاب الہی کی دھمکی دے دیتے ہیں، اور ان کو یہ کہتے ہیں کہ آج تم کو ذلت اور رسوائی کی سزا دی جائے گی، کیونکہ تم اللہ رب العالمین پر جھوٹ کرتے تھے، اور تم اللہ رب العالمین کی آیات سے تکبر کرتے تھے، اعراض کرتے تھے، منہ موڑتے تھے، اللہ رب العالمین کی آیات پر تمہارا ایمان نہیں تھا، ذلت رسوائی کی سزا دی جائے گی۔ اور میرے بھائی، اللہ رب العالمین اللہ کے نافرمان بندوں کی موت کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرماتا ہے فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، پس اس وقت ان کی کیسی درگت ہوگی جبکہ فرشتے اس کی روح کو قبض کرتے وقت ان کے چہروں اور ان کے سرینوں پر مار رہے ہوں گے۔ ہاں، ظالم لوگوں کو جب فرشتے اس کی روح کو قبض کرتے ہیں تو ان کے چہروں اور ان کے سرینوں پر تھپڑ مارتے۔ اور میرے بھائیو، اللہ رب العالمین سورہ نحل میں آیت نمبر 32 میں اللہ رب العالمین نے نیک لوگوں کی موت کا تذکرہ کرتے ہوئے، اپنے نیک بندوں کی موت کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اور وہ لوگ جن کی روح فرشتے اس حالت میں قبض کرتے کہ وہ پاک و صاف ہوتے، پاک و صاف ہوتے، الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، وہ لوگ جن کی جانیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے کہ وہ پاک و صاف ہوتے، مومن ہوتے، متقی ہوتے، پرہیزگار ہوتے، تو اس کی موت کے وقت فرشتے کہتے یقولون سلام علیکم، فرشتے کہتے تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہو، علیکم ادخلوا الجنۃ، آج تم جنت میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ، بما کنتم تعملون، تمہارے ان اعمال کے بدلے میں جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ یہ میرے بھائیوں نیک اور بد کی موت میں بنیادی فرق ہے کہ جب ایک نیک اور مومن شخص کی روح فرشتے قبض کر رہے ہوتے تو اس وقت ان کو سلامتی اور جنت کی عظیم خوشخبری سناتے ہیں، اور جب ایک برے لوگ اور جب برے اور نافرمان کی موت ہوتی ہے، جب فرشتہ اس کی روح کو قبض کرتے ہیں تو اسی وقت اس کو اللہ رب العالمین کی ناراضگی اور اللہ رب العالمین کی غضب کی سخت وعید سناتے ہیں۔ یہ میرے بھائیو نیک اور بد لوگوں کی موت میں فرق، دونوں کی موت و حیات جس طرح دونوں کی زندگیاں ایک جیسی نہیں ہوتی، اس طرح دونوں کی موت بھی ایک جیسی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے بارنا تو ہم تمام جملہ مسلمانوں کو پاک پروردگار عالم
ان تمام کئی سنی ہوئی باتوں کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پاک پروردگار میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، 5 وقت تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم میں سے کوئی بیمار ہے تو ان کو شفاء کامل عاجلہ شافیہ عطا فرما۔ پاک پروردگار ہم میں سے کوئی مقروض ہے تو ان کی قرض کی ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان و اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ بخیر ہو، ہماری زبان پر آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین، تقبل رب العالمین۔ السلام علیکم۔